اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرقام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ دعاؤں کے سلسلے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا آج پھر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ خاص دعائیں، جسے 15 دعا 15 کہا جاتا ہے، لہذا پھر ہمارے ساتھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ. کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ، آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ چوتھے امام کی جو دعائیں ہیں، جو 15 دعائیں ہیں، اس کے مفہوم اور معنی کیا ہیں، بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن دعاؤں کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ مشہور ہیں مناجات کے نام سے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی 15 مناجات. اور دعا اور مناجات میں ایک فرق ہوتا ہے جس کو ہم آگے بیان کریں گے. آپ کا جو پہلا سوال ہے یہ کہ مناجات کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا جائے، تو دعا کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور مناجات کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے نجوہ کہہ کے. اور نجوے کا اگر ایسے ہی ہم لوگ ایک سرسری طور سے معنی کریں گے تو سرگوشی کے معنی جسے کہا جائے، یعنی بہت آہستہ سے چپکے سے جو بات کہی جائے آہستہ سے، اس کو جو ہے نجوہ کہنا. اور یہ نجوہ قرآن مجید میں جو بیان کیا ہے جس سے مناجات بنا ہے، یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے نجوہ، اور اللہ بھی کے طرف سے بھی اگر کسی انسان کے اوپر لطف و کرم ہوتا ہے، نظر عنایت ہوتی ہے، تو یہ نجوہ انسان کے ذہن میں بھی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو مناجات آیا ہے نجوے سے، اور نجوے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بات آہستہ سے کہی جائے. اب جو یہ مناجات ہیں 15 جو مشہور ہیں امام زین العابدین کی، اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیفہ کامل سجادیہ میں دعائیں تھیں جو امام نے برملا ملائے عام میں سب کے سامنے جو ہے تلاوت کی، یا اپنے گھر میں یا مسجد میں یا کسی محراب میں یا کسی خاص جگہ پر. لیکن مناجات جو تھیں کہ امام نے تنہائی میں جو ہے وہ پڑھی تھیں، جن کو قلم بند کیا گیا اور جن کو نقل کیا گیا ہے. قبلہ، جیسا کہ مناجات اور دعا دو لفظیں اکثر آتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش کہ مناجات اور دعا میں کیا فرق ہے، اسے بیان فرمائیں آپ. جی، دعا کا مفہوم جو ہے وہ بہت آشکار اور ظاہر ہے، اور مناجات کا بھی ایسی مفہوم جو ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن فرق کیا اگر ہم تلاش کریں گے تو فرق یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کبھی ممبر پہ بھی کرتے ہیں، کبھی محراب میں بھی کرتے ہیں، کبھی کسی جلسے میں بھی کرتے ہیں، کوئی کسی جگہ کا افتتاح ہوتا ہے تو وہاں پر بھی کرتے ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ کسی مجمع میں دعا کی جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اس دعا سے، ان جملات سے ہر انسان جو ہے وہ واقف ہوتا ہے. یعنی دعا سب کے سامنے کی جائے. لیکن جو مناجات ہیں، اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ جن کو وہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتے، یعنی اس کے پرائیویٹ باتیں ہیں جو ایک دم رازدارانہ گفتگو ہے، اس کو ہم مناجات کہیں گے. دعا ایسی ہوتی ہے کہ انسان سب کے سامنے جو ہے پروردگار کے بارے میں مانگ سکتا ہے اور اس کو کہہ سکتا ہے. لیکن مناجات جو ہے وہ صرف ایک راز کی باتیں ہوتی ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان اپنی ضرورتوں کا، جن کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا بشکل دعا، اس کو جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے جب پیش کرے تو اس کو جو ہے مناجات کہا جائے گا. بے شک. یعنی اس سے بندہ پھر واقف نہ ہونے پائے. اگر بندے کے سامنے وہ
بات جو ہے وہ آ جائے تو ہو سکتا ہے انسان کو شرمندگی اٹھانا پڑے. مثال کے طور پر کسی کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا سب کے سامنے کہ پروردگار میرے اوپر 50,000 روپے کا قرض ہو گیا ہے، وہ قرض جو ہے ادا ہو جائے. اس لیے کہ انسان کی اس میں عزت اور آبرو کا سوال ہے نا. تو اس کو جو ہے وہ انسان نہیں چاہے گا کہ سب کے سامنے جو ہے بیان کیا جائے. لیکن اگر اسی ادائیگی کے لیے اگر رات میں انسان کسی وقت یا دن میں کسی تنہائی میں انسان اگر پروردگار کے بارے میں جاتا ہے کہ پروردگار یہ عزت کی بات ہے کہ میرے اوپر اتنا قرض ہو گیا ہے، یا مجھے اللہ تو نے جو ہے بیٹی دی ہے، بیٹی کا رشتہ جو ہے، اب یہ انسان جو ہے مسجد میں نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، پروردگار میری بیٹی کا. یہ جب مناجات کی منزل میں آ جائے بات تو یعنی رازدارانہ، یعنی انسان کی جو اپنی ضرورتیں ہیں جن کو سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہے، اسے جو ہے وہ مناجات کہا جاتا ہے. جزاک اللہ. قبلہ ان مناجات کو کن علماء نے بیان فرمایا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم یہ تلاش کریں کہ یہ مناجات ہم کو کہاں سے ملی، کس سے نقل ہوئی، اس کا سلسلہ کیا تھا، اس کا سند کیا ہے، اس کے روات کیا تھے، تو پھر کافی پیچیدہ کام ہو جائے گا. اصل میں جو گزشتہ علماء گزرے ہیں ان میں بعض ایسے معتبر تھے کہ اگر انہوں نے کسی بات کو کہہ دیا تو آگے آنے والے علماء نے اس کے اوپر اعتبار کیا. مثال کے طور پر ایک نام لے لیں کہ علامہ مجلسی نے اگر کسی بات کو کہہ دیا، یا مثال کے طور پر شیخ عباس قمی جو ابھی متاخرین میں سے ہیں، جو ابھی 1 صدی پہلے جن کا گزرے ہیں، اگر انہوں نے کسی بات کو کہہ دیا ہے تو علماء نے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کیا ہے کہ ان سے یہ لوگ ثقہ ہیں، یہ لوگ معتبر ہیں، یہ کبھی کوئی غلط بات جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، اس کی روایت کو جو ہے کبھی نقل نہیں کر سکتے. تو ہم سب دعاؤں میں اگر جائیں تو سلسلے کا جوڑنا بہت مشکل ہے، کہ جیسے شجرہ ہوتا ہے اس میں سلسلہ جوڑا جاتا ہے، اس طریقے سے کہ دعاؤں میں سلسلے کو ہم جوڑیں. بس دعاؤں میں یہ دیکھیں کہ کسی معتبر سے وہ دعا نقل ہوئی ہو، ایک بات. اور دوسرے یہ کہ دعا میں جو متن ہے، یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ پروردگار کی ربوبیت یا اس کی مالکیت یا اس کی رازقیت کے شایان شان ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کچھ کچا پن پایا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ پروردگار کی توحید یا اس کا جو ایک مرتبہ ہے اس مرتبے تک جو ہے وہ باتیں نہ پہنچ رہی ہوں. تو اس متن کو دیکھیں کہ یہ سازگار ہیں کہ نہیں ہیں، پروردگار کے شان کے مخالف تو نہیں ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو تھوڑا سا اس کو ہمارے متن کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ان مناجات کو جو 15 مناجات ہیں جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہوئی ہیں، ان کو علامہ مجلسی نے، جو انہوں نے بہار لکھی ہے، انہوں نے ان کو آپ نے نقل فرمایا ہے بہار میں. اور اس کے علاوہ شیخ عباس قمی نے وہیں سے لے کر یا کسی اور دوسری کتابوں سے، جیسے جناب شیخ عباس قمی نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں بھی دیکھا اور اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں بھی ان مناجات کو ہم نے دیکھا ہے اور وہاں سے ہم اس کو نقل کر رہے ہیں. تو یہ 2 علماء ہمارے لیے کافی ہیں، علامہ مجلسی اور شیخ عباس قمی، کے آپ حضرات نے ان مناجات کو نقل فرمایا ہے. بے شک. قبلہ پہلی مناجات کس نام سے ہے؟ اگر ہم مفاتی میں ان مناجات کو تلاش کریں گے تو جہاں سے دعائیں نقل ہوئی ہیں، یعنی دعائے کمیل سے دعاؤں کو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد دعائے مشلول، اشرات، سماعت، عدیلہ، اور اس کے بعد چلتا رہا یہ سلسلہ یہاں تک کہ ایک نماز آتی ہے جسے استغاثہ بے حضور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یعنی وہ ایک نماز بھی ہے اور نماز کے بعد ایک دعا بھی ہے، سلام اللہ الکامل التام. اس کے بعد یہ 15 مناجات جو ہیں شیخ عباس قمی نے مفاتی میں جو ہے وہ نقل کی ہیں. پہلی مناجات کی اگر ہم بات کریں گے تو مناجات کا نام رکھا گیا ہے مناجات التائبین، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات. اب تھوڑے سے ہم اس کے سلسلے پر بھی نظر رکھیں گے کہ انسان اگر مانگنے آتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں
مناجات کرنے کے لیے آتا ہے، گڑ گڑانے کے لیے آتا ہے، کچھ طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو اپنی بات کو کہاں سے رکھنا چاہیے؟ پہلے تو اپنا اعتراف کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، گناہوں کا اقرار ہو پروردگار کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے یہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں اقرار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس چیز کو مان رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں۔ تو پہلی جو مناجات ہے وہ مناجات التائبین ہے، یعنی توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ پہلے توبہ کرنے والے اگر مناجات کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اس مناجات کو پڑھیں، جس میں پہلا جملہ یہ ہے: الہی البستنی الخطایا صوب مذلتی، پروردگار مجھے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ پروردگار الہی، خطایا ہماری خطاؤں نے پہنا دیا، البستنی کیا پہنا دیا ہے؟ صوب مذلتی، یعنی گناہوں کی وجہ سے میں جو ہوں ذلیل ہو گیا ہوں۔ یعنی یہ طرف متوجہ کرنا ہے ہمارے ذہن کو، امام متوجہ کر رہے ہیں کہ گناہ انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یعنی جو جھوٹ بولنے والا ایک دن اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، غیبت کرنے والا ایک دن ذلیل ہوتا ہے، چوری کرنے والا ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ تو امام یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے خطاؤں نے ذلت کا لباس پہنا دیا ہے۔ اب یہ اقرار شروع ہو رہا ہے توبہ کرنے والوں کا، تجھ سے دوری نے مجھے عاجز اور بے وفائی کا جامہ پہنا دیا ہے۔ یعنی اب انسان اقرار کی منزل پر آیا ہے کہ پروردگار اب سب کچھ تو ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ہم ذلیل بھی ہو گئے، اب توبہ کرنے کے لیے ہم جو ہیں وہ آئے ہیں۔ فَوَعِزَّتِ کا ما اجد لذنوبی سواک، پروردگار تیری عزت کی قسم ہے کہ اپنے گناہوں کے لیے تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا میں نہیں پاتا ہوں۔ ما اجد لذنوبی سواک غافراً، پروردگار اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر دے سوائے تیرے۔ یہ بھی ایک توحید کی طرف ہے، یعنی صرف زبان سے جملہ نہ نکلے بلکہ انسان پروردگار کی وحدانیت، یکتائی اور ایک ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کرے۔ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میرے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ تو پہلی مناجات جو ہے مناجات التائبین کے نام سے مشہور ہے اور وارد ہوئی ہے۔ ان مناجات کی تعداد کتنی ہے؟ ان سب کے نام بیان فرمائیں۔ جیسے کہ ہم لوگ شروع پروگرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 مناجات ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ امام نے ایک جلسے میں، ایک مجلس ہی میں ان کو بیان فرمایا ہو، پھر علماء نے اس کی جو ہے فصل بندی کر دی ہو کہ یہ مناجات التائبین ہیں، یہ شاکرین ہیں، یہ خائفین ہیں، اس طریقے سے کر دی۔ جیسے دعائے جوشن کبیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دعائے جوشن کبیر میں جو فصل آئی ہیں وہ 100 ہیں۔ ہر فصل کے بعد جو ہے وہ ایک جملہ جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں، ایک الگ الگ نمبر، اب تو نمبر ڈال دیے گئے ہیں۔ تو یہ کام علماء کی جانب سے یہ ہوا ہوگا۔ امام نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 فصلیں اس طرح کہ اب یہ 1 نمبر لکھو، اب یہ 2 نمبر لکھو۔ امام نے پڑھی اور جب علماء کے ہاتھوں میں پہنچی تو اس کی انہوں نے فصل بندی کر دی، یہ کہہ کے کہ اس میں جو ہے وہ 100 فصلیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ مناجات جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی تعداد کل جو ہے وہ 15 ہیں، اور جس میں سب سے پہلے حصے کو جو ابھی ہم نے گزشتہ سوال میں جس کو بیان کیا وہ یہ تھا کہ توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ تو اب اس میں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں آئے مناجات کے لیے، مانگنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے، اپنے کو بخشوانے کے لیے، تو اس وقت اپنے کام کو کہاں سے شروع کرے۔ یعنی آ کر فوراً جو ہے وہ مانگنا نہ شروع کر دے کہ پروردگار مجھے آخرت دے دے، مجھے جو ہے برزخ کی راحت بھری زندگی دے دے، پروردگار میرے لیے فشار قبر کی منزل کو آسان کر دے، پروردگار میری زبان میں مثال کے طور پر اثر پیدا کر دے، مجھے عزت دے دے، شہرت دے دے۔ مانگنے کا سوال نہیں، اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پہلے توبہ سے گفتگو شروع کرو، پہلے اعتراف کرو، پہلے اعتراف کرو، جو اپنی گزشتہ باتیں ہیں ان کا اقرار کرو، صدق نیت، صدق دل سے اعلان کرو کہ میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں،
اور اس کے بعد جب توبہ کی بات کر لو تو پھر اس کے بعد جو اگلی مناجات آتی ہے وہ مناجات الشاکین ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ شاکین اگر ایسے کہا جائے تو آدمی کہے گا کہ شک کرنے والے، لیکن یہ شک کرنے والے نہیں ہے، فریاد کرنے والوں کی مناجات. یعنی ابھی توبہ کی بات ہو رہی تھی، توبہ کی منزل سے جب انسان گزر گیا تو اس کے بعد جو ہے پھر کیا، اب فریاد کی منزل پر انسان آیا. یعنی یہ 15 مناجات جو ہیں جس کا تذکرہ ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ایک سیڑھی ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس مناجات سے، اور کہاں پر ختم ہوئی ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں اگر جانا ہے تو امام نے جو درس دیا ہے، جو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے تمہیں جانا ہے، ایک اسٹیپ بنا دی ہے، ایک امام نے سیڑھیاں بنا دی ہیں، ایک زینے بنا دیے ہیں کہ پہلا قدم تم کو کہاں رکھنا ہے، کہاں پر رکھنا ہے، توبہ پر. اس کے بعد جب آخری منزل پہ ہم لوگ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہاں تک امام نے پہنچایا ہے. اب دوسرا قدم جو امام نے رکھوایا ہے، کہا ہے کہ اب فریاد کی منزل میں آ جاؤ. توبہ ہو گیا، فریاد کرنے، سوال نہیں کرو فریادی کیسے ہوتا ہے، فریاد کیسے کرتا ہے. فریاد وہ انسان کرتا ہے جو مضطر ہوتا ہے، جو پریشان حال ہوتا ہے، جس کے سامنے سارے دروازے دنیا کے بند ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے کوئی چیز سجھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے، ساری آس ٹوٹ چکی ہوتی ہے. ایسا انسان جو ہے فریادی بنتا ہے. تو اس دوسری مناجات جو ہے میں امام نے جو سکھایا کہ فریاد کرنے والوں کی مناجات کیسی ہوتی ہے. الہی الیک اشکو نفسا بالسوء، پروردگار میں اپنے نفس کی تو سے شکایت کر رہا ہوں کہ یہ نفس جو ہے امارتن بالسوء، پروردگار یہ جو ہے یہ ہمیشہ مجھے جو ہے حکم دیتا ہے برائیوں کا. الی الخطیہ، میں اپنے ہی سے گفتگو شروع کر رہا ہوں. یعنی میرے اندر جو کمیاں ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ نفس مجھ سے کیا کیا کراتا ہے، میں یہ فریاد کر رہا ہوں. تو یہ نفس کی جو شکایتیں کرنے کے بعد پروردگار الہی اشکو الیک عدوا یضلنی، پروردگار میں شکایت کر رہا ہوں الیک، تو اس سے کیا کر رہا ہوں، ایسے عدو کی، ایسے شیطان کی، ایسے دشمن کی جو مجھے مسلسل گمراہ کر رہا ہے. یعنی فریاد جب ہم کرتے ہیں تو اپنی بیماری کے لیے کبھی فریاد کریں گے، کبھی کسی عہدے کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کبھی پیسے کے لیے، کبھی رشتے کے لیے. یہ فریاد نہیں ہے. امام فریاد کو کسی اور طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ فریاد کیا کرو کہ یہ نفس ہمارا جو ہے برائیوں کا ہمیشہ حکم دیتا ہے. یا میں شکایت کر رہا ہوں اس ایسے دشمن کی کہ جو مجھے مسلسل جو گمراہ کر رہا ہے، وہ شیطانن، اور ایسے شیطان کی، ایسے ابلیس کی جو ہمیشہ مجھے جو ہے وہ بہکا رہا ہے. تو یہ دوسری مناجات تھی. اور اس کے بعد ہم لوگ ذرا جلدی آخری منزل تک پہنچنا چاہیں گے کہ مناجات الخائفین، خوف زدہ افراد کی مناجات. خوف زدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں جانوروں سے ڈر جاتا ہے تو وہ خوف زدہ ہے، اس کی وہ مناجات نہیں ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف انسان کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی منزل کیا ہوگی، اس کے بعد کی منزل کیا ہوگی، اس کے بعد حساب و کتاب، میزان، صراط، ان سب کی منزلیں کیا ہوں گی. ہم ان سب چیزوں سے جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں. اب اس منزل پر ہم آ کر جو ہیں ایک خائف انسان کی طرح، ایک خوف زدہ انسان کی طرح تیری بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہے چوتھی مناجات، مناجات الراجین، یعنی امیدوار. اب پروردگار کی بارگاہ میں انسان جو ہے وہ امید کر رہا ہے، امید واروں کی طرح آ رہا ہے کہ پروردگار کے کرم کا دروازہ جو ہے کھل جائے گا. ایک امیدوار کی حیثیت سے تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں. یا من اذا سألہ عبد عطاہ، پروردگار اے وہ خدا جس سے بندہ سوال کرے تو عطا کرتا ہے. یہاں سے جو ہے یہ امید کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، امیدیں ختم ہونے کی بات نہیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہے مناجات الراغبین، یعنی راغب ہونے والوں کی مناجات. اب جو ہے انسان پروردگار کی طرف جو ہے وہ رغبت بڑھ رہا ہے تیزی سے. اس کی جو ہے الہی ان کان قل زادی فی المسیر الیک، پروردگار پر خدایا اگر تیری طرف آنے میں میرا زاد راہ کم ہے
تجھ پر توکل کر کے حسن ظن رکھتا ہوں. ہو سکتا ہو میرے پاس اتنا زیادہ راہ نہ ہو کہ میں آخرت تک تجھ تک پہنچ سکوں، لیکن تیرے بارے میں مجھے اچھا یقین ظن ہے، گمان ہے کہ تو میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. یعنی اب ہمیں رغبت ہے تیری طرف. پھر اس کے بعد ہے مناجات الشاکرین، کہ اب یہاں پر شکر کی، بغیر شکر کے انسان اس دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. کہ انسان کی نعمتیں کبھی کبھی اسی وجہ سے واپس ہو جاتی ہیں کہ انسان اگر شکر نہیں کرتا ہے. انسان اگر پروردگار سے کوئی نعمت طلب کرے تو ہر روز یہ بیٹھ کر شکر ادا کرے کہ یہ نعمت دی، اور اپنے اوپر یہ غور کرے کہ اس گزشتہ دنوں میں یا چند دنوں میں مجھے کون سی نعمت پروردگار نے عطا کی ہے. پھر مناجات ہے المطیعین للہ، اطاعت گزاروں کی مناجات. اب انسان اطاعت کی منزل پر آ گیا ہے. پھر اس کے بعد ہے مشتاقین کی مناجات، یعنی مریدین، پروردگار سے جو مشتاق ہیں کہ ملاقات کریں. یعنی اب انسان اللہ سے گھبرا نہیں رہا ہے، اس سے خوف زدہ نہیں ہے، بھاگ نہیں رہا ہے کہ موت آئے گی تو بہت سخت منزل ہو، بلکہ وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اس سے مشتاق ہے. پھر مناجات ہے محبین کی، یعنی محبت کرنے والوں کی. یہ سب جتنے ہیں وہ سب زینے ہیں کہ انسان کس کے بعد، مشتاق کے بعد انسان اشتیاق جب ہوتا ہے ملنے کا تو اس کے بعد پھر محبت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، مناجات محبین. پھر متوسلین تک پہنچ جاتا ہے، توسل کرنے والوں کی مناجات. پھر المفتقرین، پھر محتاجوں کی مناجات آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد عارفین، پروردگار کا عرفان اور معرفت رکھنے والوں کی مناجات آ جاتی ہے. الذاکرین، اہل ذکر کی مناجات آ جاتی ہے. المعتصمین، جو پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے اپنے کو باندھ لیتے ہیں اور اسی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کی مناجات آ جاتی ہے. اور آخری مناجات جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ الزاہدین، یعنی جو مناجات توبہ سے شروع ہوئی تھی اس کے بیچ کی جتنی منزلیں ہیں، جب تک انسان ان منزلوں سے نہیں گزرے گا زہد کی منزل میں نہیں آ سکتا ہے. یعنی آخری منزل انسان کی زہد ہوتی ہے، یعنی دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. بھی دنیا اس کے نظروں میں ہیچ رہ جاتی ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی ہے. تو جو ہماری ایک طرح سے تربیت کی گئی ہے ان مناجات میں کہ پڑھو تو کیسے پڑھو، اور طلاب عزیز اور طالبات کی خدمت میں یہی بات کریں گے کہ ان مناجات کو ایک دن، یہ چاہے ہفتے میں ایک بار ایک مناجات کو پڑھیے، پھر گیپ دیجیے، پھر اس کے بعد دوسری. ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ کو جوش ہے اور اکٹھا 15 مناجات، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ اس کو مرحلہ وار تھوڑا کر کے ایک دن ترجمے کے ساتھ پڑھیے تاکہ اس کے مفہوم اور عالی بیان تک پہنچ سکیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے آپ کو. تو ناظرین، آج قبلہ کے ساتھ گفتگو کا آخری دن تھا، اس سلسلہ آج یہیں پہ تمام ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اور آخری میں جاتے ہوئے پھر قبلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پورے نبات ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.